نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24واں سپارہ الحمدللہ شروع کر رہے ہیں ہم لوگ، اور سورہ زمر ہے اور آیت نمبر 32۔ فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ بولے، سچی بات جب اس کے پاس آ جائے تو اسے جھٹلائے۔ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اللہ پہ جھوٹ بولے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی اسماء، صفات، اختیارات، حقوق میں کوئی دوسری ہستی ہمیں شریک ہے، اور جب اس کے سامنے سچی بات پیش کی جائے کہ اللہ کا شریک نہیں ہے تو وہ جھٹلا دے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ظالموں کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے اس سچائی کی تصدیق کی اور ایک اللہ کی بندگی میں لگ گئے تو اللہ ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہترین سزا دیں گے، اور مرنے کے بعد جو اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ ان کو عذاب قبر، حساب کی سختی، قیامت کی سختی اور حشر کی رسوائی سے بچا لے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور یہاں پہ آیت نمبر 33 آتی ہے ساتھ، اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ پارساں ہیں۔ اور بعد میں صدیق سے یہاں مراد حضرت ابو بکر صدیق لیے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی اور ان پر ایمان لائے تھے، اور بعد میں اسکالرز نے اس سے مراد وہ سب مومن لیے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کو سچا جانتے ہیں۔ آیت نمبر 34، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، نیک لوگوں کا، ذالک جزاء المحسنین، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور محسنین کا ایک تو مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں، دوسرا وہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے حدیث میں احسان کی تعریف کی گئی کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور ممکن نہیں تو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ اور چوتھے سے مراد ہے ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خشوع خضوع کے مطابق اور سنت کے مطابق کرنا، اور کثرت کے بجائے اس میں حسن کا خیال رکھنا، یعنی کہ کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی پہ فوکس کرنا۔ آیت نمبر 35، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے، جو نیک کام انہوں نے کیے تھے ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ ایکچولی بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کی شان تلاش کرتا ہے، اور جو غیر مومن ہوتا ہے وہ اس پہ اپنی شان تلاش کرتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی شان تلاش کرنے والے ہیں یا اپنی شان تلاش کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 36، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ آیت نمبر 37، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ ہدایت بھی اس کو ملتی ہے جس میں تڑپ ہو، جس میں قربانی کا مادہ ہو، اخلاص، نیت اس کی جس کو کہتے ہیں نا بالکل خالص نیت ہو۔ آیت نمبر 38، اگر آپ ان سے پوچھیں کیا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھے مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں اللہ مجھے کافی ہے۔ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے اسی پہ توکل کرتے ہیں۔ کس طرح چیلنج یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کیسی زبردست پاک کرامت ہستی ہے، جس نے ان کی توہین کی وہ برباد ہو گیا، اگر آپ ان کی مخالفت سے باز نہ آئے تو یہ آپ کا تختہ پہ الٹ دیں گے۔ تو جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کے سارے مسائل بڑی عمدگی سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اس کو چاہیے اللہ پہ بھروسہ کرے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے بڑھ کے غنی ہو جائے اس کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پہ بھروسہ رکھے بنسبت اس چیز کے جس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اور جو شخص چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل سے ڈرے. آیت نمبر 39. کہہ دیجیے کہ میری قوم تم اپنی جگہ پہ عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں. ابھی ابھی تم جان لو گے کہ کس پہ رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پہ دائمی مار و ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے. آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی. پس جو شخص راہ راست پہ آ جائے اس کے لیے اپنا نفع ہے اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پہ ہے. تو ان کے ذمہ دار نہیں. اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. اب یہ وہ چیز ہے جو ہم ایوری ڈے ایکسپیرینس کرتے ہیں. نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے. اور وہ مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں جب ایک انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے حکم سے گویا نکل جاتی ہے اور اس کے اندر احساس اور ادارت کی قوت ختم ہو جاتی ہے. اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ روح اس میں گویا دوبارہ بھیج دی جاتی ہے جس سے اس کے حواس بحال ہو جاتے ہیں. البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں اس کی روح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے ہمکنار ہو جاتی ہے. اس لیے بعض اسکالرز نے نیند کو موت کو وفات کبرا اور اس کو نیند کو وفات صغرا سے بھی تعبیر کیا ہے. اور وفات کبرا وہ ہوتی ہے جو روح قبض کر لی جائے اور واپس نہیں آتی. اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا سونے کے وقت ان کی روح قبض کر لے تو اسے وفات صغرا کہا جاتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم رات سونے سے پہلے کی دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا اور پھر اٹھ کے دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ میں سوئی ہوں اور میری آنکھ کھل گئی. آیت نمبر 43. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں وہ نہ عقل رکھتے ہوں. کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے. تمام آسمان و زمین کا راج اسی کے لیے ہے. تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب ان کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے چھپے کو لے کے جانے والے تو ہی اپنے بندوں میں سے ان امور کا فیصلہ فرما جن میں وہ الجھ رہے ہیں. آیت نمبر جو یہ 46 ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے آغاز میں پڑھتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اللہ رب ہے ہم سب کے. اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پہ ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں گے ان کے سامنے. اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان انہیں نہ تھا. سورہ آل عمران میں بھی یہ آیا ہوا ہے بات کہ وہ زمین پر سونا بھی بدلے میں دے دیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور سورہ بقرہ میں ہی دوبارہ تھا کہ وہاں معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. آج مہلت ہے میرے اور آپ کے پاس. آج اللہ کو راضی کر لیں. جو ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں جو آپ کے پاس مال ہے جو اولاد ہے جو آپ کی کیپیبلٹیز ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور برکت دیں گے آسانیاں کریں گے غموں سے تکلیفوں سے نجات دیں گے سکون دیں گے. آیت نمبر 48. جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی اور جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے انہیں آ گھیرے گا. انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بخارنے لگتا ہے. پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرمائے تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تمہیں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا بلکہ یہ آزمائش ہے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں. ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے بس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی. پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑی اور ان میں سے بھی جو گنہگار ہیں ان کی ہوئی کچھ کام نہ آئی. پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑی ان میں سے
ان میں سے بھی جو گنہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی۔ یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی، اور ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ برائیاں سے مراد ان کی برائیوں کی جزا ہے، اور جس کو سیئات بھی کہا جاتا ہے، ورنہ برائی کی جزا برائی نہیں ہے، جیسے کہ شورا میں بھی ہے آیت نمبر 53۔ میری جانب سے کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑا بخشش والا بڑی رحمت والا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ اسراف کے معنی گناہوں کی کثرت، اور اس میں افراد کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یعنی کہ ایمان لانے سے قبل توبہ اور استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے گناہ کیے ہوں، انسان یہ نہ سمجھے میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا، بلکہ سچے دل سے ایمان قبول کرے تو توبہ تو نصوح کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ کافر اور مشرک تھے جنہوں نے کثرت سے قتل اور زناکاری کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور کہا تھا کہ آپ کی دعوت صحیح ہے لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطا کار ہیں، اگر ہم ایمان لائیں تو کیا وہ سب معاف ہو جائے گا، جس پر اس آیت کا نزول ہوا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو بات ہے نا، رحمت بھی اور اللہ کا خوف بھی، یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ ایک جگہ لکھا عزیز ذو انتقام، تو قرآن کریم نے ان دونوں پہلوؤں کا ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھتی ہیں کہ یہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان لا کر یا سچی توبہ کر کے صحیح معنوں میں اس کا بندہ بن جائے گا تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ معاف فرما دے گا، اور وہ اپنے بندوں کے لیے یقیناً غفور اور رحیم ہے۔ اور وہ بھی آپ کو واقعہ پتا ہوگا کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، بڑا دل میں گلٹ اس کو محسوس ہوا کہ میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، اور وہ کسی ایک نیک انسان کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بھئی مجھے بتائیں کوئی توبہ کی گنجائش ہے، کچھ معافی تلافی ہو سکتی ہے۔ تو اس نیک انسان نے اس کو کہا کہ استغفار، 99 قتل کر دیے، تمہاری تو توبہ ہو ہی نہیں سکتی، کچھ اس نے ایسی بات کی کہ اس نے غصے میں آ کے اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب 100 بندے قتل کر دیے تو اس کو اور گلٹ ہوا، اس کا دل نے اور اس کو بہت ملامت کیا، تو وہ پھر کسی نے کہا کہ فلانے بندے کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اس کا نا صحیح بات بتائے گا کہ تمہاری توبہ ہو سکتی ہے یا واٹ ایور جو بھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس بندے نے ٹریولنگ کی اس بندے تک پہنچنے کے لیے یا اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کہ وہ ایک پاک جگہ ہے یا وہ بندہ کوئی نیک ہے، وہ راستے میں تھا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر جب وہ فرشتے آئے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ مطلب ایک ان کے اندر ایک کنفلکٹ چل گیا کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، مطلب اس کا نام اعمال کہاں رکھا جائے، علیشین میں یا سجین میں۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کا ڈسٹنس ناپ لیا جائے، جتنا یہ چل کر آیا، اگر یہ زیادہ چل کر آیا تو پھر یہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں چلا جائے گا، اور اگر اس کا ڈسٹنس کم ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کی رحمت سے جتنی اس نے بندے نے ٹریولنگ کی تھی اس کا ڈسٹنس اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ تو اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اور جس کی وجہ سے وہ جو تھا اس کا ڈسٹنس بڑھ گیا اور اس کا نام اعمال جو تھا علی جین میں، اور اس کو جنت میں اس کو جنت اس پہ اللہ تعالیٰ نے واجب کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو آیت نمبر 54، تم سب اپنے پروردگار کی طرف چھپ پڑو، اس کے حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی، اس سے پہلے کہ تم پہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا، یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ ہاں ہاں بے شک تیرے پاس سے میری آیتیں پہنچ چکی تھی جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا، اور تو تھا ہی کافروں میں، اور جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی اور وہ نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔
آیت نمبر 62، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا وہی مالک ہے۔ مقالید آپ یہ دیکھیں، اور انہی کے مراد ہے کہ تمام معاملات کی باغ دوڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی نے پیدا کی ہے، وہی ایڈمنسٹریٹر ہے اور وہی سارا انتظام سنبھالنے والا ہے، وہی سب کی خبر گیری کرنے والا ہے، اور وہی ہمیں سروائیول کٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وہی کی گئی، اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی تھی نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، ہم اللہ کی بابت کے کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پہ، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پہ، پانی اور تری کو ایک انگلی پہ اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ آپ نے مسکرا کے اس کی تصدیق فرمائی اور یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ کی تلاوت کی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کا بادشاہ آج کہاں ہے؟ یعنی کہ آج جو زمین پہ متکبر بنے پھرے ہوئے ہیں وہ کہاں ہے؟ قیامت والے دن تو اللہ ہمیشہ سے بادشاہ ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقائق قرآن میں بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ لگ جائے اور ہم نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اللہ کے کسی بندے نے کہا کہ میں نافرمانی کرنا چاہتا ہوں، کہتے ٹھیک ہے اللہ کے ملک سے باہر جا کے نافرمانی کرو۔ تو کہاں جائیں گے؟ اللہ کا ملک سے باہر کہاں جائیں گے؟ اللہ کے ملک کے باہر بھی اللہ ہی ہے، کسی بھی گلیکسی میں چلے جائیں وہ بھی اللہ ہی نے بنائی ہے، تو نافرمانی کا تو سوچنا بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 68، اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے، یعنی جن کو اللہ چاہے ان کو موت نہیں آئے گی، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ اور بات کہتے ہیں کہ رضوان فرشتہ یعنی کہ عرش اٹھانے والے فرشتے اور جنت اور جہنم پہ مقرر دروغا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نام اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق فیصلے کر دیے جائیں گے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اب یہ تمام ڈسکرپشن وہ چل رہی ہے کہ قیامت کیسے ہوگی اور کیسے گواہیاں ہوں گی، اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور دے دیا جائے گا، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ سی سی فوٹیج، کیمریز لگے ہوئے ہیں اللہ کے، ہر انسان کو اندر اور ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پڑتال کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے۔ کافروں کے غول کے غول۔ اب یہاں پہ جو سورہ زمر، زمر کا جو لفظ آتا ہے، یہ آیت نمبر آپ 70 میں آپ اس میں دیکھیں، وَسَيِّقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زَمَرًا، کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے۔ زمر، زمر کا مطلب ہوتا ہے ہر گروہ یا جماعت، اور آپ دیکھیں کہ ہر گروہ یا جماعت میں شور یا آوازیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ جماعت اور گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، ایک گروہ کے پیچھے ایک گروہ ہوگا، علاوہ ازیں انہیں مار دھکیل کے جانوروں کے ریوڑ کی طرح ہنکایا جائے گا، جیسے سورہ طور میں ہے آیت نمبر 13 میں، یعنی انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا۔ اور جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، یعنی کہ جہنم کے 7 دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ سزا میں تاخیر نہ ہو، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس تم سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہاری رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پہ ثابت ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ جن کی بحث تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دی تاکہ ہم نافرمانیوں سے، برائیوں سے، اللہ کے احکامات کا جو مذاق اڑاتے ان سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے، جو منکرین ہوں گے، اللہ کے منکر ہوں گے۔ آیت نمبر 72،
کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، جہاں ہمیشہ رہو گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ، اب ایک گروہ کون تھے؟ جو جہنم کی طرف ہانکے گئے تھے۔ اب یہ کون سے گروہ تھے؟ وَسَيِّقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَّا جَنَّةٍ زَمَرًا۔ اب یہ وہ گروہ تھے، وہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح اہل جہنم والوں کو ہانکا جائے گا، جو تقوی والے اور ایمان والے ہوں گے ان کو ایمان جنت کی طرف بڑے پیار سے لے جایا جائے گا، پہلے مقربین پھر ابرار، درجہ بدرجہ ہر گروہ ہر مرتبہ لوگوں پہ مشتمل ہوگا، مطلب انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک ریان ہے جس میں سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم روزے کو اس کے مقصد کے حساب سے اس طرح ہم اس کو نبھا سکیں۔ آیت نمبر 74 یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم پہ اپنا وعدہ پورا کیا، ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، جنت میں جہاں چاہے مقام کرے، پس عمل کرنے والوں کو کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے فرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے اور کہہ دیا جائے گا ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ کہتی ہے کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، اس کے باوجود یہ بھرے ہوں گے۔ اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور جنت میں سب سے پہلے جانے والوں کے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، اللہ ہمیں بھی وہ زمر، وہ والا زمر، وہ گروہ میں داخل کر جو جنت میں جانے والا ہے۔ دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جنت میں وہ بول و براز اور تھوک اور بلغم سے پاک ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی اور پسینہ کستوری کا ہوگا، ان کی انگوٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کی بیویاں الحور العین ہوں گی، ان کا قد آدم کی طرح 60 ہاتھ ہوگا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر مومن کو 2 بیویاں ملیں گی اور ان کا حسن و جمال کا یہ الحال ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ بہرحال یہاں پہ کیونکہ جنت پاک ہے، وہاں پہ کوئی باتھ روم کی حاجت، کوئی بلغم، کوئی ایسی چیز، کوئی نفاس، کوئی آپ کا سائیکل، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فزیکلی طور پہ بھی انسان کی پاک ہوگا اور اسپرچولی بھی، ذہنی مینٹلی طور پہ بھی بہت پاک صاف ہوگا۔ جتنی جو آپ کی غل، غصہ، کینہ، جیلسی، سلینڈر، یہ جتنی ہماری بیماری ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی پاک کر کے ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ میں نے بتایا نا جنت کے آگے ایک ڈیٹیکٹنگ ڈور لگا ہوا ہے جس پہ سے اپنے کراس کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہیں پہ اگر ہمارے اندر اتنا سا کینہ، کوئی چیز بیڈ فیلنگ کچھ بھی ہوگی، ہم جنت میں انٹر نہیں کر سکیں گے۔ جنت میں سکون ہوگا، کوئی کسی کی برائی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ غیبت نہیں کرے گا، سب خوش ہوں گے، اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اور سورہ زمر سے ہم نے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زمر جو جنت میں جانے والا ہے اس گروہ میں ہم سب شامل فرما دے، آمین۔ سورہ مومن آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کو سورہ غافر یا سورہ طول بھی کہا جاتا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے، گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب والا، انعام اور قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ یہ پہلی 2 آیات ہیں جن میں اللہ کے 5 صفاتی نام ہیں، ان سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا علیہ المصیر۔ انہی ناموں کو وسیلہ بنا کے میں اور آپ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو پاک صاف کر دے، اللہ ہماری جسمانی غلاظتوں کو بھی، ہماری اسپرچل ڈیزیزز کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔
اللہ تعالیٰ ہم جو دوسروں کے متعلق غلط گمان، غیبت، غصہ رکھتے ہیں، جاسوسی، تجسس، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے دلوں کو قلب سلیم دے عطا فرما دے۔ قلب سلیم، ایسا دل جس میں اللہ تعالیٰ صرف تیری محبت ہو۔ جو جو ان کے مسئلے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حل فرما دے، سب کو کلی شفا عنایت فرما دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو باحیا، با کردار، با پردہ رکھ دے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاری اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ایکچولی اللہ کے 5 نام تھے، میں نے کہا دعا کر لیتے ہیں۔ اب آیت نمبر 1 سے 3 میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کلام پیش کیا جا رہا ہے کسی معمولی ہستی کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس میں یہ صفات ہیں۔ اور یہاں پہ پھر اللہ کی جو چند صفات بیان کی گئی، نمبر 1 وہ زبردست ہے۔ جب وہ کسی کے حق کا وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا فیصلہ نافذ ہو کے رہتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ نمبر 2 اللہ کی خصوصیت، جب وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ قیاس اور گمان پہ کوئی بات نہیں کرتا، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ ہماری نیتوں اور ارادوں تک کو جانتا ہے، ہم اس کے سامنے بہانہ بنا کے سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ تیسرا وہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ امید اور ترغیب دلانے والی صفت ہے تاکہ جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ برائی چھوڑ کے نیکی اختیار کریں، اللہ کی اطاعت کریں اور بندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر چوتھی صفت جہاں بیان کی گئی وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جتنا وہ رحیم ہے اتنا ہی سخت ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ نمبر 5 وہ صاحب کرم ہے، بڑے فضل والا ہے، غنی ہے، فیاض ہے، بندوں کو جو کچھ بھی مل رہا ہے اس کے فضل اور کرم سے مل رہا ہے۔ یہ 5 صفات بیان کر کے وہ حقیقتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ کہ عبادت اور بندگی صرف اسی کے لائق ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور دوسری بات کہ لوٹ کے بھی اسی کے حال جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر کیوں اکڑ رہے ہیں، کیوں ہم لوگ تکبر کر رہے ہیں؟ تو اس سورت کا نام آیت نمبر 3 سے غافر یا آیت نمبر 28 سے مومن اخذ کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ یہ سورت سورہ زمر کے بعد نازل ہوئی اور اس کا جو مقام قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں ہے وہی ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی ہے۔ ایکچولی کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی شدید مخالفت کر رہے تھے، آپ پہ الزام لگا رہے تھے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شبہات پیدا کر رہے تھے، طرح طرح کی بحثیں کر رہے تھے۔ پھر نعوذ باللہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی اساسینیشن کی سازش بھی تیار کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یکایک عقبہ آگے بڑھا اور آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کے بل دینے شروع کر دیے تاکہ گلا گھونٹ دے، مگر عین وقت پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، انہوں نے دھکا دے کے انہیں پیر پر ہٹایا۔ اور حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے اس وقت ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری تھے کہ آیت نمبر 28 میں ہے، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو اس قصور پہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ آیت نمبر 28 تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی، کیونکہ مومن کی بات کی جا رہی ہے، یہ بندہ ہے مومن۔ آیت نمبر 4 اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں، پس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھر آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کچھ بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کا بگاڑ دے، پس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ اور طول کے معنی فراخی اور تونگری کے ہیں، یعنی کہ یہ وہی فراخی اور تونگری بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والے ہیں، یعنی اپنے بندوں پہ انعام اور فضل کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور پکڑ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 6 اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پہ ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کہتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کرے اور تیری راہ کی پیروی کرے، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب یہ ان فرشتوں کا بیان ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کا کام ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں مگر قیامت والے دن ان کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، توبہ بھی مانگ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، اور پھر اہل ایمان کی مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں۔
آیت نمبر نیکسٹ ہے 8۔ اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشگی والے جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، ان کے باپ دادا اور بیوی اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل کریں۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، سورہ طور میں ہوتا ہے، سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی پیروی میں ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی، ملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا، یعنی کہ سب کو جنت میں اس طرح یکساں مرتبہ دیا کہ ادنا کو بھی اعلیٰ مقام دے دیا۔ یہ نہیں کہ اعلیٰ مقام میں کمی کر کے انہیں ادنا مقام پہ لے آئے، بلکہ ادنا کو اٹھا کے اعلیٰ کر دیا اور ان کے عمل کی کمی کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیا۔ یہاں پہ وہ چیز بیان ہے کہ سم ٹائمز اولاد نیک ہوتی ہے، سم ٹائمز والدین زیادہ نیک ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ سب کو ان کی اعمال نامہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا، اس حساب سے جب ان کو اپنے رزلٹ کے حساب سے جنت کے منزلیں ملے گی، ہو سکتا ہے والدین زیادہ نیک ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو بالا جنت کے بالا خانے میں ہوں گے، اور اولاد جنت کے نچلے والے خانوں میں ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ میں اپنی اولاد دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اولاد کو نیچے سے اوپر لے آئیں گے اور والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، یعنی کہ نیچے درجے سے وہ اوپر لے آئیں گے لیکن اوپر والے درجے والوں کو نیچے نہیں لایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حق تو یہ ہے، یقیناً تو غالب با حکمت ہے، انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا، اس پہ تو نے رحمت کر دی، اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی، یقیناً اللہ کا تم سے بیزار ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم بیزار ہوتے تھے اپنے جی سے جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے، پھر کفر کرنے لگتے تھے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار ہی جلایا، اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، تو کیا اب بھی کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ اب یہاں پہ اسکالرس کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں 2 موتیں اور 2 زندگیاں ہوتی ہیں۔ اب آپ حیران ہو رہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسکالرس کہتے ہیں کہ 2 موتوں میں سے پہلی موت تو وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بچہ جو ابھی زندگی میں عدم وجود ہی میں نہیں آیا، تو وہ کیا ہے؟ وہ ابھی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دوسری موت وہ ہوتی ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار کر ہمکنار ہوتا ہے، جس کو نیچرل آپ کی ڈیتھ کہا جاتا ہے، جسے وہ قبر میں دفن ہوتا ہے۔ اور 2 زندگیوں سے مراد پہلی زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے جس کا آغاز ولادت پہ ہوتا ہے اور اختتام وفات پہ ہوتا ہے، اور دوسری دنیا وہ ہے جو قیامت والے دن قبروں سے اٹھانے کے بعد وہ حاصل ہوگی، اور انہی 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو تم انکار کر جاتے تھے، اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے، بس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ ہی کا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں، تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے، گو کافر برا مانے، بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد قہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کی کرنی کا پھل دیا جائے گا، آج کسی قسم کا ظلم نہیں، یقین اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے، یعنی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب سارے انسان اس کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو یہ جواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے، اور بات کہتے ہیں اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا جس کے ساتھ ہی تمام کافر اور مسلمان بیک وقت یہی جواب دیں گے کہ فقط اللہ واحد قہار ہے۔ آیت نمبر 19، وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کے پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ظاہر باطن سب کو جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ چور نظروں سے دیکھنا، جیسے راہ چلتے کسی حسین عورت کو دیکھنا، اور یا مردوں کا یا عورتوں کا وٹ ایور۔ سینے کی باتیں ہوتی ہیں وہ وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جب تک وسوسے رہتے ہیں یعنی کہ یہ تب تک قابل مواخذہ نہیں ہوتے جب تک وہ عزائم کا روپ دھار نہ لیں، پھر ان کا مواخذہ ہوتا ہے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور سینہ کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے گا، اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے تھے وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا دیکھتا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پہ چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا کچھ ہوا؟ با اعتبار قوت و طاقت اور با اعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پہ پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے اور وہ انکار کر دیتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیتا۔ یقین وہ طاقتور سخت عذاب والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتیں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے آپ کو خود ہی اللہ ڈکلیئر کیا، خدا ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ حامان اس کا وزیر تھا، قارون بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بگڑا ہوا مسلمان تھا اور فرعون کا مقرب، اور ان کو خوش کرنے کے لیے بنی اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا، ان کی مخبری کرتا تھا۔ فرعون کا مقرب ہونے کی وجہ سے بڑا مالدار تھا، کہتے ہیں اس کو ایک مدفون خزانہ ملا تھا اور اس پہ بے شمار دولت تھی، اور ان سب کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی روشن نشانیاں دے کے بھیجا جن سے یہ صاف معلوم ہوتا تھا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مامور کیے گئے۔ اور سب سے پہلی اور عجیب نشانی یہ تھی کہ جو شخص چند سال پہلے فرعون کی قوم میں ایک آدمی کو قتل کر کے ملک سے فرار ہوا تھا اور اس کے وارنٹ نکل گئے تھے، وہ اچانک ہاتھ میں لاٹھی لیے بڑی جرت کے ساتھ فرعون کے دربار میں جا کھڑا ہو جاتا ہے اور دھڑلے سے بادشاہ اور اس کے وزیر کو مخاطب کر کے اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ جس قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ فرعون کی غلامی میں اس طرح پسی ہوئی تھی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا تو وہ بغاوت و درکنار احتجاج کے لیے زبان بھی نہیں کھولتی۔ تو صاف معلوم ہوتا ہے فرعون اور اس کے اہل دربار عصا اور ید بیضا کے معجزے دیکھنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہی سے مروب ہو چکے ہوئے تھے، اور وہ دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کے قائل بھی ہو چکے ہوئے تھے، مگر ضد اور تکبر کی وجہ سے جھٹلا رہے تھے۔ اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام مرعوب اور خوفزدہ تھا، اسے اپنی حکومت چھن جانے کا خطرہ تھا۔ اس نے بڑی چالاکی سے لوگوں کو کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہیں یہ تمہارے دین کو نہ بدل ڈالے یا ملک میں فساد نہ کر ڈالے، تو اسے قتل کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ملک اور قوم کا دشمن ہے۔ اور فرعون کی دھمکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ذرا بھی خوف نہ پیدا کر سکی، اور جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا تو اس وقت آل فرعون کا ایک راس باز شخص، اب یہاں پہ وہ مرد مومن کی بات کی جا رہی ہے جس میں کبھی اس کو سورہ غافر اور کبھی سورہ مومن کہا جاتا ہے، یہ مومن شخص کا قصہ ہے۔ تو آل فرعون کا ایک راس باز شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ مرد مومن فرعون کی قوم میں سے تھا اور فرعون کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اس حق گوئی کے نتیجے میں فرعون کا عذاب اس پہ ٹوٹ پڑے گا اور سارے مفادات اور جان تک ہاتھ سے دھونے پڑیں گے، مگر یہ سب کچھ جانتے ہوئے محض اللہ کے بھروسے پہ اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے اس نے اپنا فرض انجام دیا۔ اور وہ مرد مومن فرعون کی سلطنت میں اتنی اہم شخصیت کا مالک تھا کہ اس نے بھرے دربار میں کھڑے ہو کے اس کے سامنے حق گوئی کی، مگر فرعون اس کو علانیہ سزا دینے کی جرت نہ کر سکا اور اس کو ہلاک کرنے کی خفیہ تدابیر اختیار کی۔ مومن آل فرعون کے حق گوئی کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کے بالکل آخری زمانے میں پیش ہوا ہے، اور فرعون اپنے دربار کے مرد مومن کو ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دوران موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ہجرت کا حکم دیا اور فرعون ان کے پیچھا کرتے ہوئے اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا۔ یہ میں نے ان شارٹ یہ ساری جو تھی بات بتائی۔ آیت نمبر 25۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق کو لے آئے تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کو جو ہیلا سازی ہے وہ غلطی میں ہی رہا ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اور ایک مومن شخص، آیت نمبر 28 جس میں مومن شخص کا بیان ہے، ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پہ قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے رب کی طرف
سے دلیلیں لے کر آیا ہے. اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اس پر ہے، اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی تو تم پر آ پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کی رابری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں. اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے، اس زمین پہ تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ فرعون مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو آپ نے اللہ سے اس کے شر سے بچنے کی دعا کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دشمن کا خوف ہوتا تھا تو دعا پڑھتے تھے، اللہم انی نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. آمین. اے اللہ، ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما. اللہ ان پہ رحم فرما، ان پہ رحم فرما. آیت نمبر 30. اس مومن نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسے ہی روز بد نہ آئے اور جو اور امتوں پر آیا، جیسے امت نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا. اللہ اپنے بندوں پہ کسی طرح ظلم کرنا نہیں چاہتا. اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تم پہ ہانک پکار کے دن کا ڈر ہے. یوم تناد، یوم تناد کہتے ہیں، یہ بھی قیامت کا نام ہے. اور تناد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن ایک دوسرے کو پکاریں گے، اہل جنت اہل نار کو اور اہل نار اہل جنت کو ندائے دیں گے. اور سورہ اعراف میں کے بعد کہتے ہیں کہ میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کی بدبختی کا یہ فرشتہ چیخ کر اعلان کرے گا. اور بات کہتے ہیں کہ عملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، جیسے اہل جنت کو اے جنتی ہو اور اہل جہنم کو اے جہنمی ہو. بہرحال واللہ عالم. جس دن تم پیٹ پھیر کے لوٹو گے، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں. اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم نے ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد اللہ کس رسول کو بھیجے گا ہی نہیں. اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہے. مطلب یہ ہوا یہ تھا جب بعد از مرگ حضرت یوسف علیہ السلام، بہت سے لوگ جو ہے ہر اہم ترین انسان کی وفات کے بعد یہی کہتے ہیں کہ اب کون آئے گا. آیت نمبر 35. جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی بیزاری کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پہ مہر کر دیتا ہے. فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید میں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں جو آسمان کے دروازے ہیں. بس موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں اور بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے. اس طرح فرعون کی بدکاری سے بھلی دکھائیں گی اور راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر ہیلہ سازی تباہی میں ہی رہی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے، حامان کو، اپنے وزیر کو کہہ رہا ہے کہ ایک محل بناؤ، کوئی بہت بڑا اونچا محل، تاکہ میں اللہ کو ذرا جھانک کر دیکھ لوں. یعنی شیطان نے اس طرح سے گمراہ کیا کہ اس کے برے عمل بھی اسے اپنے اچھے نظر آنے لگ گئے. اس ایماندار شخص نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا. اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے. اب یہ دیکھیں مرد مومن کس طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ہی زندگیاں ابدی ہیں. ایک راحت اور آرام کی زندگی ہے، دوسری شقاوت اور عذاب کی زندگی ہے. موت اہل جنت کو بھی آئے گی، موت اہل جنت کو آئے گی، نہ اہل جہنم کو آئے گی. کتنا کلیئر کٹ وہ درس دے رہا ہے اپنے لوگوں کو، اللہ کی طرف بلا رہا ہے. آیت نمبر 40. جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر کا بدلہ ہی ہے، اور جس نے نیکی کیا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور ایماندار ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے. اے میری قوم، یہ کیا بات ہے؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو. تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں. اب یہ مرد مومن کو دیکھیں کتنی خوبصورت یہ مرد مومن تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو
وہ نہ تو اس دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ بس آگے چل کے تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ بس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پہ بری طرح کا عذاب الٹ پڑا، یعنی کہ دنیا میں انہیں سمندر میں غرق کیا، اور آخرت میں جہنم کا سخت ترین عذاب ہے۔ آگ پر 46، آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لاتے جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اس آیت میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قبر کا عذاب کیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر میں اس پر صبح شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی کہ اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اور جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے، یعنی کہ برزخ کی زندگی، ہم نے بہت پیچھے ڈیٹیل سے ذکر کیا تھا کہ برزخ کی جو زندگی ہے یہ ٹرانزٹ ٹائم ہے، یعنی کہ انسان کے مرنے کے بعد اور دوبارہ زندہ کرنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے یہ برزخ کی زندگی ہے۔ تو قیامت والے دن ان کو قبر سے نکال کے سخت ترین عذاب جہنم میں ڈالا جائے گا، اور آل فرعون سے مراد فرعون، اس کے قوم اور اس کے سارے فالوورز ہیں۔ اور یہ کہنا کہ ہمیں تو قبر میں مردہ بڑے آرام سے پڑا نظر آ رہا ہے، اسے اگر عذاب ہو رہا ہوتا تو ہمیں نظر آتا، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عذاب دینے پہ قادر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ خواب میں ایک شخص نہایت اذیت ناک منظر دیکھتا ہے، نہایت اذیت محسوس کرتا ہے، لیکن دیکھنے والے کو ذرا صاف جو ساتھ جو ہوتا ہے اس کو ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جو سویا ہوا شخص ہے، یہ جو خواب دیکھ رہا ہے کسی شدید تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو مشاہدے کے باوجود ہم لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں محض ہٹ درمی کی وجہ سے، بلکہ بیداری میں بھی انسان کو جو تکالیف ہوتی ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ انسان تڑپتا اور تل ملاتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ قبر کا جو عذاب ہے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس آیت نمبر 46 میں عذاب برزخ قبر کا صریح ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں صاف الفاظ میں عذاب کے مرحلوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک عذاب جو قیامت کے آنے سے پہلے فرعون اور آل فرعون کو دیا جائے گا کہ صبح شام آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور یہ اور وہ ہر وقت ہول کھا رہے ہوں گے۔ یہ ہے کہ وہ دوزخ جس میں ہمیں جانا ہے، اور اس کے بعد جب قیامت آ جائے گی تو انہیں اور بڑی اصلی سزا دی جائے گی جو ان کے لیے مقرر ہے، وہ اس دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے جس کا نظارہ انہیں غرق ہونے سے پہلے ابھی تک کرایا جا رہا تھا اور قیامت تک کرایا جائے گا۔ اور یہ معاملہ صرف فرعون اور آل فرعون کے ساتھ نہیں ہے، تمام مجرموں کو موت کے ساتھ سے لے کے قیامت تک وہ انجام بد نظر آتا رہے گا جو ان کا انتظار کر رہا ہوگا، اور تمام نیک لوگوں کو اس نیک انجام کی حسین تصویر دکھائی جاتی رہے گی جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ بخاری میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی مرتا ہے اس کو صبح شام اس کی آخری قیام گاہ دکھائی جاتی ہے، خواہ وہ جنتی ہے یا دوزخی۔ اسے کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت تک جائے گا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھا کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اللہم اعنی اسألک جنت الفردوس، جنت الفردوس، جنت الفردوس۔ جب کہ وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، کمزور لوگ تکبر والوں سے جن کے یہ تابعات ہے کہیں گے ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اسی آگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ اور تمام جہنمی مل کے جہنم کے دروغوں سے کہیں گے تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں۔ وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے۔ آج ٹائم ہے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے توبہ مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 51، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، اور جس دن ظالموں کو ان کی عذر معذرت کچھ نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہوگی، ان کے لیے برا گھر ہوگا، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی، پھٹکار ہوگا، معذرت کا یہاں پہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے موسیٰ کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت اور نصیحت کی عقل مندوں کے لیے۔ پس اے نبی تو صبر کر، اللہ کا وعدہ
بلا شک و شبہ سچا ہے، تو اپنی گناہ کی معافی مانگتا رہے، صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہے۔ جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز میری برائی کے اور بڑائی کے اور کچھ نہیں، اور وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں۔ سو تو اللہ سے مانگتا رہے، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اندھا اور بینا برابر نہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہے۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مومن اور کافر، نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن ان کے درمیان میں عظیم فرق ہوگا جو واضح ہو جائے گا۔ قیامت بالیقین اور بے شبہ آنے والی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اس آیت میں آخرت کے امکان کی دلیل ہے۔ کفار کا خیال ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے، تو اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ نادان ہیں، اور اگر غور کریں تو ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ جس اللہ نے زمین اور آسمان بنائے اس کے لیے اس انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 58 میں بتایا گیا کہ آخرت کے واقع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آخرت کا ہونا عقل اور انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر آخرت نہیں ہوگی تو یہ عقل اور انصاف کے خلاف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک اور بد دونوں مل کر مٹی ہو جائیں؟ نہ نیک والے کو اپنی نیکی کا اچھا بدلہ ملے اور نہ بد والے کو اپنی بدی کا سزا ملے۔ جو آدمی دنیا میں آنکھیں کھول کے چلتا ہے، نیک کام کرتا ہے، صبر سے برائی سے بچتا ہے، اس کو آخرت میں اچھا انجام ملے گا۔ اور جو دنیا میں آنکھیں بند کر کے چلتا ہے، نیکی بدی میں تمیز نہیں رکھتا، تو اس کی آخری زندگی بھی اسی کی سزا اسی طرح ملنی چاہیے۔ تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ دونوں کا انجام ایک جیسا نہ ہو۔ اگر دونوں ہی مل کر مٹی ہو جائیں گے تو یہ عقل اور انصاف کے خلاف ہوگا۔ اور آیت نمبر 59 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت ہوگی اور یقیناً ہوگی۔ اور آیت نمبر 60 میں ہے کہ آخرت کے بعد اس آیت میں توحید پر کلام شروع کیا جا رہا ہے، اور فرمایا دعائیں قبول کرنے یا نہ کرنے کا کلی اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم صرف مجھ سے مانگو، دوسروں سے نہ مانگو۔ اس آیت سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ دعا عین عبادت ہے اور جان عبادت ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے دعا نہ کرنا تکبر ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے، اور پھر یہ آیت پڑھی، آیت نمبر 60۔ دعا مغز عبادت ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے، آج ہی سے گڑگڑاتا ہے، تو اللہ اس کو بری تقدیر سے بچا لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی کہ بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے بشرطے کہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے۔ یا تو اس کی وہ دعا دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے، یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ رکھ لی جاتی ہے، یا اسی درجے کی کسی آفت کو اس کے آنے سے روک لیا جاتا ہے۔ بہرحال بات کیا ہے کہ دعا کنوکشن کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یوں نہ کہ اللہ تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے مجھ پہ رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے رزق دے، اگر تو چاہے، بلکہ قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے اللہ میری فلاں حاجت پوری کر۔ اللہ سے مانگیں، اس وقت وسیلہ ہے، اللہ اس آیت کو بنا کے مانگتے ہیں اللہ سے۔ اس وقت ایک تھوڑی سی سیکنڈ کی خاموشی، آپ مانگے اللہ سے، جو دعائیں اللہ سے مانگے، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو اور جلد بازی سے نہ ہو۔ عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے رسول اللہ؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے آدمی کہ میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، اور یہ کہہ کے آدمی تھک جاتا ہے اور دعا مانگنی چھوڑ دیتا ہے۔
یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دعا میں آپ مانگ کیا رہے ہیں، اپنے لیے چیزیں مانگ رہے ہیں، اور وہ اپنے لیے مانگنا ہی اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو بھی مجھ سے مانگو۔ آیت نمبر 61۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی، تم اس میں آرام حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنا دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی، لیکن اس ریسرچ میں یقین جانے یہی تھا کہ آج کل کینسر، یہ جو بیماریاں اتنی زیادہ یہ کیوں آ رہی ہیں، ہماری ڈیفenس پار کیوں کمزور ہوتی جا رہی ہے، ہماری امیونٹی کیوں ویک ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نیچر سے اپوز چل رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک شکل بنا لی ہے کہ رات تو یہ فیشن بن گیا ہے، رات کو جاگنا ہے اور دن کو سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں گارڈز مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان شارٹ بس بات کروں گی کہ جو گارڈز تب کام کرتے ہیں جب بندہ 9-10 بجے کے بعد ایک ساؤنڈ سلیپ پہ ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ ان ہارمونز کو کام کرتے ہیں کہ باڈی کی ویئر اینڈ ٹیئر کرو، اور پھر جب آپ اس ٹائم پہ نہیں سوتے اور ساؤنڈ سلیپ نہیں ہوتی تو وہ پھر وہ کام نہیں کرتے، تو پھر انسان بیماریوں کا ہی شکار ہوگا نا۔ یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں تم پھرے جاتے ہو۔ اس طرح وہ لوگ بھی پھرے جاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا، تمہاری صورتیں بنائی، بہت اچھی بنائی، تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائی۔ ہمیں یہاں پہ بڑا تھا یہ میری کیا شکل بنائی اللہ کی، کیا شکل بنائی؟ اللہ کا شکر، 2 آنکھیں مناسب جگہ پہ، کان درمیان میں، آپ کے کان کان آپ کے سر کے اطراف میں، آنکھیں بنائی، درمیان میں ناک رکھی، کھانے کو بہترین چیزیں دی۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کا پرورش کرنے والا، وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم خالص اس کی عبادت کرتے رہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے پکارو، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے، الحمدللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، اس بنا پہ کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہان کے پروردگاروں کا تابع فرمان بن جاؤں۔ سمعنا واتانا ان ان اسلم لرب العالمین۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے 2 تھوڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر انہیں بڑھاتا ہے، تم اپنی پوری قوت کو پہنچ کے آؤ، پھر بوڑھے ہو جاؤ، تم اس سے بعد اس سے پہلی فوت ہو جاتے ہیں، اور تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ اللہ ہمیں ارذل نمبر سے بچا، آمین۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹایا، اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، اور انہیں ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی، جبکہ ان کی گردنوں میں توق ہوگا اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ کے سوا تھے وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم نے زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بے جا تراتے پھرتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری اور ذلیل جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے، انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے، یا یوں ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر کافر دنیاوی مواقع عذاب سے بچ بھی جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ ایونچولی تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ آیت نمبر 78۔ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعد کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعد کے قصے ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے، اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے۔ اور پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ ایکچولی کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہم آپ کو اس وقت تک اللہ کا رسول نہیں مانیں گے جب تک ہمارا منہ مانگا معجزہ نہ دکھا دیں۔ ان کے یہ مطالبات تھے کہ آپ زمین کی طرف ایک اشارہ کریں اور یکایک وہاں سے چشمہ نکل آئے، یا فوراً ایک لہلہاتا باغ پیدا ہو جائے جس میں لہریں جاری ہوں، یا آسمان کی طرف اشارہ کریں اور تمہارے نہ ماننے والوں پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑے، یا ایک پھونک مارے اور ایک سونے کا محل تیار ہو جائے، ایک آواز دے اور ہمارے سامنے اللہ کھڑا ہو جائے اور فرشتے کھڑے ہو جائے، نعوذ باللہ،
اور گواہی دیں کہ محمد کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پھر انہوں نے اور کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پہ چڑھ جاؤ، اللہ میاں سے ایک خط لکھوا لاؤ جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے چھوئیں اور اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ ان مطالبات کا جواب یہ دیا گیا کہ رسول کا ایک کام نہ تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ دکھاتا، جب اللہ نے چاہا تو کسی منکر قوم کو معجزہ دکھا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کفار مکہ کے شدید مطالبے کے باوجود ان کو معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا، اس کے بعد نافرمانی سے باز نہیں آئے تو عذاب کمپلسری ہو جاتا ہے۔ تو یہ مکہ والوں پہ سراسر اللہ کی رحمت تھی کہ ان کو سمجھنے کے لیے مہلت دی جا رہی ہے، اور معجزہ دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ معجزہ کھیل کے طور پہ نہیں دکھایا جاتا۔ اگر تم نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوئی نشانی دیکھنی ہے تو تمہیں کائنات میں بے شمار نشانیاں ملے گی جن کا انسان کے اپنے ذات کے اندر بھی نشانیاں ہیں، اور معجزے اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ آیت نمبر 79۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کی جن میں سے بات پر تم سوار ہوتے ہو، بات کو تم کھاتے ہو، اور بھی تمہارے علم میں بہت سے نفع ہے تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پہ سواری کر کے تم حاصل کرو۔ ان چوپایوں پر اور کشتیوں پہ سوار کرائے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں سے انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں اور سخت، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی؟ ان کے کیے ہوئے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ چلیں قوم عاد سمود کو چھوڑ دیں، یہ زلزلے کو یاد کر لیں، یہ جو 8 اکتوبر کو ہوا تھا، یہ مارگلا ہلز میں جو تباہی ہوئی تھی، عمارت نیچے گر گئی تھی، اس کو یاد کر لیں، یا آج کل میں جو ہمارے ساتھ حالات ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈس ویلی سیولائزیشن دیکھ لیں آپ، کیسے وہاں پہ ہڑپا منجو داڑو جو 2 شہر ہیں کھدائی کے بعد ملے ہیں، بڑی کہتے ہیں کہ بہترین سیولائزڈ قوم تھی، بڑے ان کے آرٹیفیکٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ جو امیروں کے گھر تھے وہ ملٹی سٹوری تھے، ان کے اٹیچ واش رومز تھے، سیوریج سسٹم بہتر تھا، وہاں پہ عدلیہ تھی، باقاعدہ وہاں پہ دیکھا گیا کہ وہاں پہ کھدائی کے دوران پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی ایک جگہ تھی جہاں پہ جج بیٹھتا تھا اور باقاعدہ انصاف کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اب وہ قوم کدھر گئی نہیں پتا، صرف کھنڈر رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے عبرت حاصل کرو، اور اس وقت مجھے جو ڈر ہے، ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ پچھلے تو کچھ قوموں کے جو بھی ان کے کرائمز تھے جن پہ انہیں عذاب آیا، اس وقت امت مسلمہ ان تمام کرائمز میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ان کے ایک ایک دو دو خاص بڑے بڑے کرائم تھے جن پہ ان پہ عذاب آیا تھا، ہم تو وہ تمام گناہ کے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ عمل لواطت ہے، چاہے وہ رازنی ہے، چاہے وہ ناپ تول کی کمی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلے نشانی لے کر آئے، یہ اپنے پاس کے علم پہ اترانے لگے، اور آخر جس چیز کا مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پہ الٹ پڑی۔ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے اللہ واحد، ہاں پر ہم ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب کا انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کے دیکھ لینے کے بعد کہ ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہ مقرر کر رکھا ہے، اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اس جگہ اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ اچھا جی، اب سورہ حامیم سجدہ آتی ہے، اور اس سورت کا دوسرا نام فصلت ہے، اور اس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہمیں کچھ سدے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ان کے اندر ایک بہت شخص تھا جس بڑی فصاحت اور بلاغت کے لیے مشہور تھا، عتبہ بن ربی۔ اس کا انہوں نے انتخاب کیا کہ وہ آپ سے گفتگو کرے، اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو دعوت دی کہ آپ کا اگر مقصد مال اور دولت کا حصول ہے تو ہم جمع کیے دیتے ہیں اور قیادت اور سیادت آپ کو دے دیتے ہیں، اگر آپ کو لیڈر اور سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو قیادت اور سیادت دے دیتے ہیں، اگر آپ کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک نہیں ہم 10 عورتوں کا انتظام کر دیتے ہیں، اگر نعوذ باللہ آپ پہ آسیب کا اثر ہے اور جس کے تحت آپ ہمارے معبودوں کو برا کر رہے ہیں تو ہم اپنے خرچ پہ آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ اور آپ نے ان کی تمام باتیں سن کر اس سورت کی تلاوت کی جو ان کے سامنے ہے، جس سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے واپس جا کے سرداران قریش کو بتایا کہ وہ جو چیز پیش کرتا ہے وہ جادو اور کہانت ہے نا، شعر و شاعری ہے، مطلب اس اس کا آپ کی دعوت پر سرداران قریش کو غور و فکر کی دعوت دینا تھا، لیکن وہ غور و فکر کیا کرتے، انہوں نے عتبہ پہ الزام لگایا کہ تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سحر کے اسیر ہو گئے ہو۔ بہرحال چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم اتاری ہے بڑے مہربان اور بہت رحم والے کی طرف سے، رحمان۔
یہ اللہ تعالیٰ کے 3 بڑے نام ہیں، اللہ، رحمان اور رب۔ آیت نمبر 3، ایسی کتاب جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا۔ پھر بھی ان کے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے، ہمارے کانوں میں گرانی ہے، ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اب اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میں تو تمہیں جیسا انسان ہوں، مجھ پہ وحی نازل کی جاتی ہے، تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس سے گناہوں کی معافی چاہو۔ اور ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر رہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کرے، ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو؟ تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کی، سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے، اس میں برکت رکھ دی، اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اس میں کر دی، صرف 4 دن میں، ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پہ۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں سا تھا، پھر سے اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا، ہر آسمان میں اس کے مناسب وہی بھیج دی۔ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی، یہ تدبیر اللہ غالب دانا کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بسنے والی تمام مخلوقات کی خوراک میں قوت رکھ دی، بندوبست کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کا کیلکولیٹر نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے، بہت تفصیل ہے ان آیات میں۔ بہرحال آیت نمبر 10 سے جو آنورڈ اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو زمین کا ابھرا ہوا ایسا ہوتا ہے، زمین کے اندر سے ابھرے ہوتے ہیں، من فوقہا۔ اور آپ یہ دیکھیں زمین جتنا پہاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا 2 حصہ زمین کے اندر ہے، اور زمین کے اندر اتنے اللہ تعالیٰ نے مائنز رکھی ہوئی ہیں، بہت سی غذائیت والی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ ساری ہزاروں سال سے انسان استعمال کر رہا ہے، اس کے باوجود یہ ختم نہیں ہو رہی۔ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ مسلسل نکل رہا ہے اور نکلتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں نمک کی کان دیکھنے، کھیوڑا مائنز اگر کسی کا اتفاق ہو جانے کا، تو آپ دیکھیں کہ نمک کی کان دیکھیں، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اتنی کثرت سے نمک نکالا جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ ختم ہو جائے گا، اور سالہ سال سے نکالا جا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کیسے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ڈبوں کے اندر پیک کر کے زمین کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، پہاڑوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہم نے پہاڑوں کا ایک چیز تم نے پڑھی نا کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے تاکہ زمین ہلے نہ، جنبش نہ لے سکے، یعنی کہ ایک قرار پلا اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ اور پھر یہاں پہ پہاڑوں کا اگلا فائدہ بتا رہے کہ اس کے اندر جو مائنز ہیں، منرلز ہیں، کیا کیا خزانے۔ اگر آپ سوچیں کہ نمک کا پہاڑ اللہ تعالیٰ بناتا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ ہوا اس کے اوپر سے گزرتی تو کیا رزلٹ ہوتا؟ نمک ہی نمک ہوتا۔ دوسرا دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی تو یہ نمک پگھل کے کہاں جاتا؟ ساری زمین بیکار ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں برکتیں ڈال دی ہیں، خیر کثیر، انسان کے رزق کے طور پہ آتا ہے اس میں مزید، کہ مقدر کی اس میں خوراک اور قوت اقوات، قوت کی جمع۔ تو آپ دیکھیں یہ پیداوار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زمین پر جتنے بھی پودے وغیرہ اگتے ہیں ان کی جڑیں تو زمین اور مٹی میں ہوتی ہیں، اور مٹی کو دیکھیں نہ اس میں آپ ٹیسٹ کریں، نہ اس میں نمکین ہے، نہ کھٹا ہے، نہ میٹھا ہے، لیکن جب بھی وہ کوئی پودا نکلتا ہے اس کے ذائقے میں مختلف ہوتا ہے، اس کی خوشبو میں مختلف ہوتا ہے، اس کے کلر میں مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اعجاز ہے کہ اگر پہاڑ کے مائنز جو اللہ تعالیٰ نے اندر رکھی ہیں باہر کھلم کھلا ہوتی ہیں، تو پھر ہمارا جیسے سانس لینا مشکل ہوتا، بارش ہوتی جیسے نمک پگھل جاتا تو کیا حالات ہوتے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ورائٹی آف ہمیں ویجیٹیشن دی ہے، پھلوں کو دیکھیں، آپ سبزیوں کو دیکھیں، ان کے کلر ٹیکسچر دیکھیں، لیمو کا درخت دیکھیں، ایک ہی آپ کی باہر کیاری ہے، اس میں لیمو بھی لگا ہے، گلاب کے پھول بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک ہی کیاری ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی سن لائٹ ہے، اتنا ایک ہی سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کون ہے جو زمین کے اندر جا کے کون اس کو عقل دیتا ہے کہ تم نے لیمو بن کے نکلنا ہے، تم نے گلاب کا پھول نکلنا ہے۔ تو یہ اس سے پتا چلے گا قدر کیا ہے، تقدیر مقدر کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو مقرر کر دیا، چھپا دیا، اندازے کے ساتھ رکھ دیا۔ ہماری خوراک مٹی کے اندر ہے، ایک بیج سے جو پودا نکلتا ہے ہماری خوراک بنتی ہے۔ ہم کیا ڈالتے ہیں؟ زیادہ زیادہ پانی ڈالتے ہیں یا کھاد ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، پھر نٹس کو دیکھیں، آپ نٹس کو دیکھیں، آپ
پینٹس کو دیکھیں کیا شیپ کیا رنگ ہے، ٹھیک ہے، اخروٹ کو دیکھیں، بادام کا ڈیزائن دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے ڈیزائن کے ساتھ، اتنے ڈیزائن بنانے کی کیا حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے اخروٹ اس کا ڈیزائن آپ کے برین کے ساتھ بنا دیا، ایک سمبل دے دیا کہ یہ میسج دے دیا ڈیزائن کے ساتھ میسج کہ یہ برین کے لیے بہت اچھا ہے کہ مجھے کہاں استعمال کرو، بادام آنکھ کے جیسا مجھے کہاں، میری آنکھوں کے لیے بڑا بہترین ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کیلا جنت کے پھلوں میں سے ایک ہے اور اس میں بہت زیادہ میگنیشیم ہوتا ہے، یہ عورتوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اور سم ٹائم اس کے اب چھلکوں میں اتنی غذائیت ہے، اب یہ آج کل آپ ٹوٹ کے دیکھیں تو آپ دنیا کا کوئی چھلکا بھی نہ پھینکے، ہر وقت اس کو منہ آنکھوں سروں پہ لگاتی پھرے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت کچھ ہے، اگر میں قدر پہ اور یہ اللہ کی قوت پہ بات کروں کہ ہر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سیزنل فروٹس ہوتے ہیں اور ہر علاقے کا اپنا سیزنل فروٹ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جس علاقے کے موسم اور صحت کے اعتبار سے جو چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں اس کی مٹی وہی چیز اگاتی ہے اور وہی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ گرمی میں آم پیدا ہوتے ہیں اور آپ سردیوں میں وہ آم کھانے کا مزہ نہیں آتا جو ہم گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں، اور اب یہ دیکھیں جو اورنجز ہیں یہ سردیوں میں آتا ہے، اس میں وائٹامن سی ہے، اس سے لگتا ہے کہ سردیوں میں ہمیں شاید زیادہ وائٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری پلاننگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 4 دن میں ہوئی۔ اچھا، انسانی عقل جو کچھ بناتی ہے، ہم جو کچھ پروگرام بناتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے، ہم ذرا کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی، اللہ تعالیٰ نے جتنا پانی پیدا کرنا تھا زمین کے لیے، نہ ایک قطرہ بڑا ہے نہ کم ہے، وہ بار بار واٹر سائیکل ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر سارا قیامت تک کے لیے جو پانی تھا ایک دم اتار دیتا تو یہاں پہ فلڈ آ جاتے، سونامی آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کہیں گلیشیئر میں، کہیں سمندروں میں، کہیں لیکس میں، کہیں زمین کی تہوں میں اس کو سیو رکھا ہوا ہے، اور جب جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پانی کے چشمے نکال دیتا ہے، ایویپوریشن زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کلاؤڈز بنتے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پورا اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ساری گندم پہلے دن میں پیدا کر لیتا تو گندم کو کیڑا لگ جاتا، یا ایک تھوڑے سے دنوں میں کھا کے فارغ ہو جاتے تو پھر کیا کرتے، فاقے کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک ہی زمین ہے، کبھی ایک فصل نکلتی ہے وہی مٹی ہے، اس کے بعد کاٹ کے پھر اسی جگہ سے دوباری فصل نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت کچھ ہے اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کریں، آسمان کی طرف دیکھیں، کوئی خلل نظر نہیں آئے گا۔ آپ جو سورہ ملک میں تھا کہ بار بار آپ دیکھیں آپ کی نگاہ نامراد ہو جائے گی، آپ کو کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، کس قدر 7 آسمان ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا اندازہ لگا کے مخلوق کا راشن اس دنیا مائدہ اس دسترخوان میں اللہ تعالیٰ نے ڈال کے رکھ دیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پیٹ بھرنے کے لیے، سروائیول کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جتنی مخلوقات پیدا کی ان کے ہیبیٹیٹ بھی دیے کہ جو جیسے ایک ایک کیڑا اگر زمین کی تہوں میں رہتا ہے تو وہ زمین کی تہوں میں خوش ہے، ایک مچھلی پانی میں وہ اس کا ہیبیٹیٹ ہے تو وہ پانی میں ٹھیک ہے، ہم انسان ہوا میں آکسیجن لے رہے ہیں تو ہم ہوا میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذوق اور ذائقے کی تسکین بھی کر دی، کتنے ذائقے ہیں اور کتنے جو ہے ہم ایک زبان کے ایک ٹکڑے پہ ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ساری کائنات ایک منصوبہ بندی کے تحت اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی، اور ہم جب اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں یا آرکیٹیکٹ سے کرتے ہیں تو کیسے کہتے ہیں اچھا لینڈسکیپنگ کریں، یوں کریں، آپ اس دنیا کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہترین لینڈسکیپنگ کی ہوئی ہے۔ اگر آپ اوپر سے اس کا ایریل ویو لیں نا تو آپ دیکھیں کہ پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، گھر ہیں، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے درخت ہیں، کیسے کیسے جنگلات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ بہرحال بہت کچھ ہے، آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 13، اب بھی یہ روگرداں ہے تو کہہ دیجئے میں تمہیں اس کڑک عذاب آسمانی سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں سمودیوں کے کڑک ہوگی۔ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو انہوں نے جواب دیا اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کی بالکل منکر ہیں۔ اب آج تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زوراور کون ہے، کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ زوراور ہے۔ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے، بالآخر ہم نے ان پر ایک تند و تیز و تند آندھی منحوس دن میں بھیج دی، انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دے۔ یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اور رہے سمود، سو ہم نے ان کی برابری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پہ اندھے پن کو ترجیح دی، جس کی بنا پہ انہیں سراپا ذلت کے عذاب کے کڑک نے ان کے
کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا. ہاں ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا. اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں، ان کے اعمال گواہی دیں گے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، یہ بات بھی خیر میں بہت دفعہ کر چکی ہوں کہ یہی ہمارے حواس خمسہ، یہ جو سینسز ہیں، یہی 5 سینسز ہمارے ہدایت کے دروازے ہیں. ان کو اگر ہم نے اچھے طریقے پہ استعمال کیا، غلط طریقے پہ استعمال کیا تو پھر سزا کے بھی ہم مستحق ہو جائیں گے. یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ نے گویائی دی، عطا فرمائی تھی. جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اس نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. کھالوں نے گواہی دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے بہت ڈیٹیل سے شاید کل اسی پہ بات کی تھی کہ ریسرچ چل رہی ہے، اسکن از دا بیسٹ ریکارڈر. اس اسکن میں ہم گرمی سردی کا موسم محسوس کرتے ہیں نا، سب سے پہلے اسکن میں پتا چلتا ہے. آپ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی کچھ بولتے ہیں کرتے ہیں ہماری اسکن میں ابزارب ہو رہا ہے. اگر آپ ایک برن کیس دیکھیں نا کسی ہاسپٹل میں، جو ایکسٹریم برن کیس ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسکن کے اوپر پین ریسیونگ سیل ہوتے ہیں، پین ریسیونگ سیلز، یعنی کہ پین کو محسوس کرنے کے. ایکسٹریم برن کیس ہوتا ہے تو وہ اسکن برن ہو جاتی ہے، اور پھر اگر آپ اس کو کچھ بھی کہیں تو کہے گا مجھے تو تکلیف کا احساس ہی نہیں ہو رہا. تو یہ جو اسکن ہے یہ ہمارے لیے وہاں پہ گواہی دے گی. اس میں سے اللہ تعالیٰ اس میں سے انٹرپریٹ کرے گا. اسکن ہماری منہ پہ تالے لگ جائیں گے اور پھر ہماری اسکن ہمارے باڈی آرگنز ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے. آیت نمبر 22، اور تم اپنی بدعمالی اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی. بار بار آ رہا ہے. ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے، اور تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا. بالآخر تم ضیاءکاروں میں ہوگے. اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر یہ عذر و معافی کے خواص کروں تو بھی معذر و معاف نہیں رکھے جائیں گے. ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کو گزر چکے، یقیناً وہ ضیاءکار ثابت ہوئے. اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت، اس کے پڑھے جانے کے وقت بےہودہ گوئی کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے بعد 2 قرشی اور 1 سقفی یا 2 سقفی یا 1 قرشی جمع ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کیا تم سمجھتے ہو ہماری باتیں اللہ سنتا ہے؟ دوسرے نے کہا ہماری جہری باتیں سنتا ہے اور سطری باتیں نہیں سنتا. ایک نے کہا اگر وہ ہماری جہری اونچی باتیں سنتا ہے تو ہماری سطری پوشیدہ باتیں بھی یقیناً سنتا ہے. جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو پچھلی ایک آیت نازل فرمائی کہ آیت نمبر یہ 23. اور یہاں پہ اب یہ جو میں نے آیت پڑھی آیت نمبر 26، اس میں نعوذ باللہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ قرآن کے وقت قرآن کے آداب بتائے جا رہے ہیں. اب یہاں ہوتا تھا کہ انہیں لگتا تھا قرآن میں تاثیر ہے، تو جب قرآن پڑھا جائے تو سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، شور کرو، تاکہ قرآن جو ہے کوئی سن نہ سکے، اور قرآن کی جو اثر جو موضع ہے اس موضع میں کوئی اس کی تاثیر میں نہ کوئی آ سکے. آپ دیکھیں آج ہمارے گھر بھی یہی ہوتا ہے، جہاں قرآن یا اذان چل رہی ہوتی ہے یا تو ہم چینل چینج کر لیتے ہیں یا ہم اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی ادب لحاظ نہیں. اور لٹرلی مجھے بڑا اچھا لگا. ہماری پچھلے دنوں ہماری ایک ریفریشر کورس تھا تو ہمیں لیکچر دے رہی تھی، اور وہ ہمیں جو لیکچر دے رہی تھی وہ ایک نان مسلم تھی، کرسچن تھی، میری کولیگ تھی. اور اذان کی آوازیں وہ خاموش ہو گئی، اور وہ تب تک خاموش رہی جب تک اذان ختم نہیں ہوئی. جیسے اذان ختم ہوئی پھر اس نے ہم سے اجازت لی کہ اچھا اب میں اپنا کنٹینیو کروں لیکچر. تو ہم نے کہا جی جی ہاں جی کوئی بات نہیں، ایک ہم نے سن لی، اب جو اور آوازیں آ رہی ہیں بس ایک سننا کافی ہے. تو آپ سوچیں کہ اتنا ادب احترام، یہ ادب احترام میرے اور آپ کے بھی درمیان میں ہے کہ جب قرآن یا اذان ہو تو ہم اس کو کس طرح اس کو ٹیک کرتے ہیں. بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور ضرور دیں گے. اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے. یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا. اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے تلے ڈال کر انہیں نہایت اور سب سے نیچے کر دیں. اور واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پہ قائم رہے، ثم استقاموا ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرا رب اللہ. کتنی اپنائیت اس جملے میں. اور پھر کہا ثم استقاموا، پھر اس پہ جمے رہے. اس کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں
کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ آمین۔ یہ استقامت کی دعا اللہ سے مانگتے ہیں۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق اور آخرت میں بھی رہیں گے، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب کچھ تمہاری جنت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ غفور و رحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہربانی کے ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان میں دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ یہاں بڑی اخلاقی ہدایت دی جا رہی ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو، یعنی کہ برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ عفو کے ساتھ، غضب کا صبر کے ساتھ، بےہودیوں کا جواب چشم پوشی کے ساتھ، اور مکرو ناپسندیدوں بات کا جواب برداشت اور حلم کے ساتھ دو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارا دشمن دوست بن جائے گا، دور دور رہنے والا قریب ہو جائے گا، خون کا پیاسا تمہارا گرویدہ اور جان نثار ہو جائے گا۔ بہرحال واقعہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ بیٹھے، تو ایک شخص آیا اور حضرت ابو بکر کو کچھ برا بھلا کہنے لگا۔ آپ نے بہت دیر اس کو برداشت کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے کہ میں اس کو کوئی بات کہوں، تو جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلنا شروع ہو گئے۔ تو وہ آپ ان کو کچھ کہنے سے پہلے آپ دوڑے دوڑے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ جب وہ شخص مجھے بری باتیں کر رہا تھا تب آپ خاموش بیٹھے مسکرا رہے تھے، اور جب میں جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا تو آپ وہاں سے چل پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو خاموش تھا، صبر کر رہا تھا، تو تمہاری جگہ فرشتے جواب دے رہے تھے، اور پھر جب تم کھڑے ہوئے جواب دینے کے لیے تو فرشتے وہاں سے چلے گئے اور وہاں پہ شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہو تو میں وہاں پہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے، آج دنیا میں ہمارے لیے جتنی مرضی کانسپریسی سازشیں کریں، ہمارے خلاف باتیں کریں، لیٹ them ڈو، اگنور۔ سوچیں اگر ہم صبر کریں گے تو ہماری جگہ فرشتے جواب دے رہے ہیں، کتنی خوبصورت بات ہے۔ یقین جانے مجھے جب سے یہ بات سمجھ آئی تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے نا، میں کہتی ہوں اس کا مطلب کرو برائی میری، مجھ سے کوئی معافی یا کوئی چیز ایسا، ہم آپس میں جب ملتے ہیں کوئی ایسی بات ہو فیملی میں تو ایک دوسرے میں کہتی ہوں معاف کیا، ساری زندگی لیے معاف کیا۔ مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ لوگ میری برائیاں اگر کر رہے ہیں یا کوئی خلاف باتیں کر رہے ہیں، کچھ سازشیں بنا رہے ہیں، سکیمز بنا رہے ہیں، اور میں ان کو اللہ کے لیے معاف کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں، تو میری جگہ فرشتے جواب دے رہے ہوں گے، اور کیا ہی عمدہ جواب ہوگا جو فرشتے جواب دے رہے ہوں گے۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا ہے، اور دن رات اور سورج چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ سجدہ آ گیا، سب سجدہ کر لیں اللہ۔ آیت نمبر 38۔ پھر بھی اگر یہ کفر و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔ اس اللہ کے نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دوائی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پہ می برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کے ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں اور کچھ ہم سے مخفی نہیں، بتاؤ جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ امن و ایمان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، تمہارا سب کیا کرایا وہ دیکھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا، وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے جن لوگوں نے۔ پھر بڑی باوقت کتاب ہے اور جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے۔ یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے، آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا، یقیناً آپ کا رب معافی والا ہے جو اور دردناک عذاب والا ہے۔ اگر ہم اسے اجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئی؟ یہ کیا اجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟ آپ کہہ دیجئے یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں پہ تو بہراپن اور بوجھ ہے اور ان پہ اندھاپن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، سو اس میں سے بھی اختلاف کیا گیا۔ اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ تو اس سے شک اور بے چینی میں ہیں۔ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پہ ہے۔ آپ کا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جی 24 سے پارہ ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔